خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد جرجیس انصاری صاحب انڈیا والے بمقام محمدی مسجد اہل حدیث کرنگی نمبر 2۔ موضوع ہے محبت رسول کے تقاضے، حصہ اول۔ مورخہ 6 جنوری سن 2008۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی یہ سب لائق و سزاوار ہے اس ہستی کے لیے جو خالق کائنات ہے، جو قادر مطلق ہے، اور جس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اور درود و سلام
کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء پر اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قرآن کریم کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں نے اس کا ایک ہلکا سا اشارہ کل چمن کالونی مسجد اہل حدیث کے اندر کیا تھا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس میں جو ایک ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ، وہ ٹکڑا ہمیں نبی اکرم کی 3 حیثیتیں، نبی اکرم کی 2 حیثیتیں بتا رہا ہے. پہلی حیثیت آپ کی محمد ابن عبداللہ اور دوسری حیثیت آپ کی محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ٹکڑا ہے. ترجمہ اس کا بہت سلیس اردو میں، بہت آسان. محمد اللہ کے رسول ہیں. پہلے نام بتایا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، محمد. پھر آپ کا عہدہ اور آپ کا منصب بتایا گیا ہے کہ آپ کا عہدہ اور آپ کا منصب کیا ہے، کہ آپ رسول ہیں. اور تیسری چیز اس میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس عہدے پر اور اس منصب پر فائز کس نے کیا ہے، وہ ذات کون ہے، وہ ہے اللہ. یہاں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم نے اوروں کو جو عہدے دیے ہیں، امامت کا، بزرگی کا، وہ اللہ نے نہیں دیا ہے، وہ انسانوں کا دیا وہ عہدہ ہے. مثلا 4 امام آئے، چاروں برحق ہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ نبی نے نہیں کہا، بقول ان کے یہ امت کا اجماع ہے، بقول ان کے. اور الاشارۃ تکفی العقل، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. بقول ان کے امت کا اجماع ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو نبی نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد 4 امام آئیں گے، چاروں میں سے کسی ایک کی بات مان لینا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ 4 نبی اکرم کے بعد ہم 4 اماموں کو بھی پیدا کریں گے، ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا. وہ بزرگی کا یا امامت کے عہدے پر جو فائز کیا ہے وہ انسانوں نے فائز کیا ہے. اور انسان کو جب کسی عہدے پر فائز کرتا ہے تو اس سے غلطی ممکن ہے. ہم آج کسی کو نوکری دیتے ہیں، کل ہمارا تجربہ غلط ثابت ہوا، اس کو ہٹا دیا، اور یہ کیس ہم دیکھتے رہتے ہیں. آج ہمارا چیف منسٹر کون ہے، کل دوسرا آیا، اس نے اپنے چاہنے والوں کو رکھ لیا اور پرانوں کو ریجیکٹ کر دیا. انسان کو جب کوئی عہدے پر فائز کرتا ہے تو جس کو فائز کر رہا ہے اس سے غلطی ممکن ہے کہ وہ غلطی کرے، لیکن اللہ جس کو کسی عہدے پر فائز کر رہا ہے اس سے غلطی کا ہونا ممکن نہیں. اس لیے ہم نے آج کسی کو امامت کے لیے رکھا، کل اس کی تقریر مسجد کے متولی کے خلاف ہو گئی، متولی نے نکال دیا. یہ آئے دن دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ امامت ہم نے اس کو سونپی ہے اور ہم جب چاہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں کیونکہ وہ غلطی کر سکتا ہے. لیکن اللہ جس کو رسول بنا رہا ہے اس سے غلطی کا ہونا ممکن نہیں. اس لیے بزرگان دین اگر کوئی بات دیں تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس عدالت میں جس سے غلطی کا ہونا ممکن نہ ہو، یعنی سپریم کورٹ میں.
اور اسی لیے اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. یہ نہیں کہا کہ ما آتاکم محمد فخذوہ، محمد تمہیں جو دیں وہ لے لو، کیونکہ دو حیثیتیں ہیں آپ کی، ایک محمد ابن عبداللہ کی اور ایک محمد رسول اللہ کی. آپ 40 سال کے بعد رسول بنے، نبی بنے، وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور وحی ملنے کے بعد آپ نے جو کچھ بھی دیا وہ آپ نے اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے دیا ہے. وہ آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں دیا ہے. آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے جو چیزیں دیں اس کو لینے اور نہ لینے میں اختیار ہے، لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے جو بات دی اس کو ہر حال میں لیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. جیسے اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ تو بھی رسول کی بیوی ہے اور خدیجہ بھی رسول کی بیوی تھی، خدیجہ کا درجہ اونچا ہے یا تیرا؟ 6 بچے خدیجہ سے پیدا ہوئے. اللہ کے نبی قربانی کے دن جب گوشت آپ کے سامنے آتا تھا تو آپ گوشت کی بوٹی کو اٹھاتے تھے اور منہ تک لے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. اٹھائیے فتح الباری دیکھیے. تو اما عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آج کے دن آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا کاش میری خدیجہ زندہ ہوتی تو آج وہ بھی میرے پاس بیٹھی ہوتی. 6 بچے خدیجہ سے. جب غار ہرا میں وہ پہلا واقعہ سامنے آیا نبی اکرم کے، اور حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور کہا اقرا، آئے محمد پڑھو، اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو. تو ظاہر بات ہے جس نے الف بے تے سے کبھی نہ پڑھا ہو، الف با تا سا کبھی نہیں پڑھا ہو، اس کا جواب جو تھا امام بخاری دیتے ہیں کتاب و بدل وحی کے اندر کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پکڑا، کھینچا، دبایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی زور سے دبایا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہیں میری جان نہ چلی جائے. پھر چھوڑا، کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں. پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر دبایا، پھر چھوڑا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد میں آپ اپنے گھر کی طرف گئے، کہتے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. لقد خشیت علی نفسی، آج مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اس موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کیا کہا؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیوف. زائف کتنی صفتیں بتا رہی ہیں. ارے آپ تو انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ تو قرابت داری کا رشتہ جوڑتے ہیں. آپ توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے آئے ہیں. آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ اوصاف ہیں نبوت سے پہلے کے. نبوت تو آج ملی ہے، وہی آج آئی ہے، اور ہم حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں یہ کام آپ، یعنی نبوت سے پہلے کے جس کے یہ اوصاف ہوں وہ نبوت کے بعد اس کے اوصاف کیا ہوں گے یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ تسلی دیتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب کسی نے پوچھا عائشہ تیرا درجہ زیادہ اونچا ہے یا خدیجہ کا، دونوں بیوی ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا تھا میرا درجہ اونچا ہے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے پوچھا تھا عائشہ کیسے؟ خدیجہ سے بچے ہیں، خدیجہ پر مجھے رشک بھی ہوتا ہے، خدیجہ میری ایسی بیوی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہی مجھے دوسری شادی کا خیال بھی نہیں آیا. یہ ساری فضیلتیں خدیجہ کو حاصل ہے، تم کیسے کہہ رہی ہو کہ عائشہ میرا درجہ اونچا خدیجہ کا نہیں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ سے آپ نے جو شادی کی تھی اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. اور مجھ سے جب آپ نے نکاح کیا تو اس وقت آپ کی عمر 51 سال تھی، اور جب میں رخصتی ہو کر ودا ہو کر آپ کے گھر پہ آئی تو آپ کی عمر 54 سال کی ہوئی، اور میں 9 سال 10 سال آپ کے ساتھ رہی. 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی کا. 54 سال کی جب میں ہوئی تو میں آپ کے نکاح میں آئی، میں آپ کے گھر میں آئی، میری ودا ہوئی. خدیجہ سے نکاح محمد ابن عبداللہ نے کیا تھا اور مجھ سے نکاح محمد الرسول اللہ نے کیا تھا. عائشہ کیا جواب دیتی ہیں
کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی تھیں اور میں محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں. رسول بننے سے پہلے آپ نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا اور رسول بننے کے بعد مجھ سے نکاح آپ نے اللہ کے حکم سے کیا. اس لیے مجھے فخر ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ کی اور محمد الرسول اللہ دونوں کی بیوی ہوں. آپ کی دونوں حیثیتوں کو دیکھو. میرے بھائیوں، عائشہ کا یہ جواب سنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فتح الباری حافظ حمد ابن حجر نے اسقلانی نے نقل کیا، حضرت عائشہ کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی اٹھے اور حضرت عائشہ کی پیشانی کو بوسہ دیا. فرمایا اللہ تجھے خوش رکھے جس طریقے سے تو نے میرے دل کو خوش کیا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. نام ہے محمد، عہدہ ہے رسالت اور دینے والی ذات ہے اللہ کی. دیکھیے آپ نے محمد ہونے کی حیثیت سے، محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں تھیں ان کو لینے اور نہ لینے میں اختیار ہے. دلیل دیکھیے. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا فقیل بعد ما سلم ازید فی الصلاة قال وما ذاک قالوا صلیت خمسا فسجد سجدتین بعد ما سلم فقال انما انا بشر انسا کما تنسون فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ امام تھے، ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. صلی الظہر خمسا، بھول گئے اور ظہر کی نماز آپ نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی. صلی الظہر خمسا، آپ نے ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی. فقیل بعد ما سلم، جب آپ سلام پھیر چکے، سلام آپ نے پھیر لیا تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا، آپ سے پوچھا گیا ازید فی الصلاۃ، اے اللہ کے نبی کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ قال وما ذاک، کہا کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ نہ تو گھٹائی گئی نہ بڑھائی گئی. اگر نماز میں اضافہ ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی سے مطلع کر دیتا، اور اگر کم کر دی گئی ہوتی تو میں اطلاع دے دیتا. اچانک میں نہ تو کم کرتا نہ زیادہ کرتا، آخر بات کیا ہے؟ قالو، جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نے نہیں بلکہ تمام مسجد کے صحابہ نے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ سب چیخ پڑے، کہنے لگے صلیت خمسن، تب تو آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں. اے اللہ کے نبی آپ نے تو 5 رکعتیں ادا کی ہیں جبکہ 4 رکعت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہ بڑھائی گئی ہے نہ گھٹائی گئی ہے. جب آپ نے اتنے لوگوں کی تصدیق دیکھ لی کہ ہاں یہ 5 رکعتوں کے بارے میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5 پڑھائی، آپ نے اپنی غلطی کو مانا، بھول چوک کو مانا، بس آپ پلٹے. فسجد سجدتین، آپ نے صرف 2 سجدے کیے، سجدے سہو، صرف 2 سجدے کیے اور 2 سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد یوں صحابہ سے مخاطب ہوئے انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. او میرے ساتھیو، میں بھی تو ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو. انما انا بشر، میں بھی تو ایک انسان ہوں. انسا کما تنسون، میں بھی تو ایسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. انسان ہونے کے ناطے سے تم بھی بھولتے ہو، ہم بھی بھولتے ہیں. تم بھول گئے میں بھی بھول گیا، بس جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں نماز میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر مجھے یاد دلا دیا کرو. میرے بھائیو، اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور مسئلے نکالیے. اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، صلی الظہر خمسن، ظہر کی 5 رکعت پڑھا دی. پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. حدیث پڑھتے جاؤ، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے رہو، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
محبت رسول کے دعوے داروں اور محبت رسول کے ٹھیکے داروں، ذرا اس حدیث کو بھی اپنا آئیڈیل بناؤ. صلی الظہر خمسن، وہی نماز پڑھ رہے ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ یہ 4 پڑھ رہا ہوں کہ 5 پڑھ رہا ہوں. ہمارے یہاں کی بلیوں کو قیامت تک کی خبر ہے. نبی اکرم کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ 4 پڑھ رہے ہیں کہ 5 پڑھ رہے ہیں. یہاں لوگ بیچارے بریلی میں تقی کرتے کرتے خانہ کعبہ کا کتا بھگا دیتے ہیں. تصور کیجئے. پہلا مسئلہ صلی الظہر خمسن، 5 رکعت آپ نے پڑھا دی. پہلا مسئلہ تو اس حدیث سے یہ نکلا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف جب رخ کیا اور صحابہ نے جب پوچھا زیدہ فی الصلاۃ، نماز بڑھا دی گئی ہے. یعنی کلام ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وما ذا، کیا بات ہے؟ کہا آپ نے 5 رکعت پڑھا دی ہے، 5 رکعت پڑھا دی. گفتگو ہو گئی لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنی نماز کو باطل قرار نہیں دیا کہ گفتگو ہو گئی نماز باطل ہے چلو پھر سے پڑھتے ہیں 4 رکعت. نہیں، بلکہ آپ نے جب یہ سنا کہ مجھ سے بھول ہو گئی تو آپ نے صرف 2 سجدے کیے. پتہ یہ چلا کہ اگر سلام پھرنے کے بعد کوئی کسی کو بتاتا ہے کہ آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے تو اس گفتگو سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، صرف سجدے کرنے کی ضرورت ہے. کہاں گئے محبت رسول کے ٹھیکیدار جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے تو نماز نہیں دہرائی ہے، اللہ کے رسول نے تو اپنی نماز کا اعادہ نہیں کیا، صرف 2 سجدے کیے ہیں بس. اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں. کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں نور ہے؟ عقیدے کی بھی اصلاح ہو رہی ہے. اور یہ تو بڑا زبردست مسئلہ ہے. یہ بھی محبت رسول سے تعلق ہے، اللہ کے رسول کو انسان مانا جائے یا نور مانا جائے. قرآن کریم کی آیات اس بات پر شاہد ہیں. دیکھیے، اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. معراج جب اللہ کے رسول کو ہوئی اور اللہ کے رسول براق پر بیٹھ کر جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ قرآن اٹھا کر دیکھو. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو، اور یہ بھی نہیں کہا سبحان الذی اسری بنورہ، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ نور کا لفظ اگر استعمال کیا جاتا تو فرشتے تو روزانہ آتے اور جاتے ہیں. پھر کیا کمال تھا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ دیا جائے تو کیا کمال تھا. اس لیے جہاں امریکہ کی میزائل نہیں پہنچ سکی، جہاں امریکہ آج بھی چاند تک لوگ پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ابھی سورج تک نہیں پہنچ سکے لوگ، ابھی سیارے اور کہکشائیں باقی ہیں. جب یہاں تک لوگ نہیں پہنچ سکے، اگر میرا بندہ محمد رسول اللہ تو جنت و جہنم کی سیر کر کے بھی واپس آ گئے، معراج تک ہو جائے، آپ کو معراج بھی کرائی گئی، بیت المقدس تک آپ کو لے جایا گیا. ہاں تم بھی تو بندے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو جہاں تک محمد رسول اللہ پہنچ گئے تم کیوں نہیں پہنچ کے دکھا دیتے ہو؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پر لفظ عبد استعمال کیا کہ جیسے تم میرے بندے ہو محمد رسول اللہ بھی میرے بندے ہیں. بس عبد کا تعلق ہے، عبد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ کا بندہ وہ عبد ہے، یہاں تک کہ کافر بھی عبد ہے. عبد کے معنی غلام، یہاں پر لفظ عبد استعمال ہوا ہے. اور دیکھیے عرب کے لوگوں نے جب اعتراض کیا یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بنا لیا. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. تب اللہ نے اسی لفظ عبد کو استعمال کیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے لوگو، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یہ نہیں کہا کہ نزلنا علی نورنا، نزلنا علی رسولنا، یہ نہیں کہا اللہ نے نزلنا علی عبدنا. جو قرآن ہم نے اتارا اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم بھی تو انسان ہو. اگر محمد اور اس کے ساتھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں تو فاتو بسورۃ من مثلی، تو تم اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ.
اگر عرب کے لوگوں کی طرح محمد رسول اللہ کو نہ سمجھا ہوتا تو چیلنج کس بات کا؟ چیلنج کس کو دو گے بھائی دو پہلوان اگر مقابلے پہ آ جائیں اور ایک 12 سال کا ہو ایک 17 سال کا ہو تو آپ دونوں کا مقابلہ سمجھیں گے؟ ایک کا وزن 60 کلو ہو دوسرے کا وزن 20 کلو تو آپ برابر کا سمجھیں گے؟ بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ نے برابر سمجھا محمد رسول اللہ کو بھی اور عرب کو بھی. اگر تمہیں محمد کے اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ شک ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی تو میرے بندے ہو. جیسا وہ کھاتا پیتا ویسے تم بھی کھاتے پیتے ہو. اگر وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو جاؤ تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اور علماء بیٹھے جانتے بِصُورَةٍ نکرہ استعمال کیا, ایک صورت بنا لاؤ اور چھوٹی سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جاؤ اس جیسی صورت بنا لاؤ. اور لکھ دیا تھا حسان ابن ثابت نے خانہ کعبہ پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور کہا یہ میرے شعر ہیں, کمی نکالو. عرب کے اندر شعر و شاعری کا بہت مقابلہ چلتا تھا. ایک آتا تھا اس میں یہ کمی ہے, نکالا. دوسرے شاعر نے کوئی شعر لکھا, اس میں یہ کمی ہے, اس نے بھی کمی نکالی. اور جب حسان ابن ثابت نے یہ شعر لکھے کہا کہ اس میں تو کوئی کمی نظر نہیں آتی. ایک کمی ہے, ایک شعر 2 لائن کا ہوتا ہے, یہ 2 شعر نہیں ہے 3 لائن ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. چلو ایک شعر ہو گیا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ دوسری لائن کہاں گئی؟ لیکن بات تو پوری ہو رہی ہے, دوسری لائن ہو رہا ہو, رے پہ بھی ختم ہو رہا. عرب کا سب سے بڑا بلیغ و فصیح اٹھا کہنے لگا کہ مجھے موقع دو کہ میں اس میں 24 گھنٹے میں رات و دن میں کوئی کمی نکالوں. حسان ابن ثابت نے موقع دے دیا. دن بھر لگا رہا, کوئی کمی نہ نکلی. رات بھر جوجتا رہا, رات بھر الجھا رہا, لیکن کوئی کمی نہیں نکال سکا. تو اس کے نیچے ایک لائن بڑھا کر 4تھی لائن کا اضافہ کر دیا. لوگوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح, تم نے کچھ کیا؟ کہا ہاں, میں نے اس ادھورے شعر کو میں نے پورا کر دیا. اس میں 4تھی لائن کی کمی تھی, کمی تو نہیں نکال سکا, لیکن 4تھی لائن بڑھا کر میں نے اضافہ کر کے ان کو 2 شعر بنا دیا. لوگوں نے کہا 4تھی لائن کیا ہے؟ کہ جاؤ خود جا کر دیکھ لو. لوگوں نے کیا دیکھا؟ 4تھی لائن اس نے جو بڑھائی تھی اس میں اپنے اعتراف کرتا ہے, اپنی کوتاہی کا, اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کے نیچے وہ ایک 4تھی لائن کا لائن اپنی طرف سے لکھتا ہے مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. لکھتا ہے کہ اوپر والی آیتیں, اوپر والے الفاظ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتے. اے حسان تم جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ میرا شعر ہے. حسان پڑھتے ہوئے آتے ہیں, یقیناً تم نے بالکل صحیح پہچانا, تنزیل من رب العالمین. یہ اوپر والے الفاظ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. یہ ہے چیلنج. اگر تم بندے ہو اور محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تمہارے درمیان رہتے ہیں, اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بناؤ. جب مد مقابل سمجھا تبھی تو چیلنج دیا, ورنہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اچھا کوئی آدمی اگر ایک فرشتے کو اور ایک انسان کو چیلنج دے کہ دیکھیں دونوں میں سے کون زیادہ دن تک بھوکا رہ سکتا ہے, تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک مخلوق کھاتی ہی نہیں اور دوسری کو آپ چیلنج, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مد مقابل. ایک کو آپ نور مانیں اور دوسرے کو آپ بندہ مانیں اور پھر یہ کہیں کہ چیلنج, پھر یہ کیا معنی رکھتا ہے چیلنج کا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اے لوگو اگر تمہیں محمد رسول اللہ کے مذہب میں آنا ہے تو محمد کو رسول ماننے سے پہلے اس کی عبدیت کا اقرار کرو, اس کے بندے ہونے کا اقرار کرو. یہ کہو کہ محمد رسول بعد میں, پہلے اللہ کے بندے پھر بعد میں اللہ کے رسول ہیں. اگر تم نے رسول مانا بندہ نہ مانا تو مومن نہیں, اور بندہ مانا رسول نہ مانا تب بھی مومن نہیں. عقیدے کی اصلاح کر دی. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. او لوگو کیوں لڑتے ہو, جھگڑتے کیوں ہو؟ تم نور کہتے ہو, کہتے رہو, لیکن پڑھتے تو تم عبدہ ہی ہو. تم تو ہماری طرح ہی اللہ کے رسول کو بندہ ہی تو مانتے ہو. اگر تمہیں واقعی نور پر اعتبار ہے تو کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کلمہ بدل کر اشہد ان محمدن نورہ ورسولہ؟ لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا کر نہیں سکتے ہو, اس لیے کہ اس عقیدے سے تم بھی جڑے ہوئے ہو, اس
عقیدے کو تم بھی تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ اپنی برتری اور پیٹ کی روٹی اور پیٹ کی توند کو بڑھانے کے لیے کچھ بھی عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو. عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی. انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں. اور کیا بتایا؟ انسان بھولتا ہے. چوتھا مسئلہ کیا نکلا؟ انسان بھولتا ہے اس لیے میں بھی بھولتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ یہ 5ویں رکعت جو میں نے پڑھائی ہے وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے پڑھائی ہے, محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں پڑھائی ہے. ایسا نہ ہو کہ تم 5 ہی پڑھنے لگو کہ نہیں نبی نے 5 پڑھائی تو ہم 5 پڑھا رہے ہیں. یہ چیز میں ابن عبداللہ کی حیثیت سے دے گیا, لیکن محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے یہ چیز میں نے نہیں دی ہے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد جو دیں, اگر محمد جو دیں یہ کہتا اللہ تو پھر 5 رکعت بھی ماننا پڑتی ہے. اللہ نے یہ کہا کہ رسول جو دے وہ لے لو, اور رسول نے 4 دی ہیں اللہ کے حکم سے, کیونکہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. ما ينطق عن الهوى, میرا رسول اپنے دل سے کچھ نہیں بولتا. کل میں نے بتایا تھا ان کہاں آتا ہے, وہاں پر ان للتجاوز, ان کسی چیز کو جدا کرنے کے لیے آتا ہے عربی میں, یا بالہوا بھی کہہ سکتا تھا اللہ, ما ينطق بالہوا, لیکن اللہ نے یہاں کیا کہا؟ ما ينطق عن الهوى, ان تجاوز کے لیے آتا ہے. عربی کا طالب علم پڑھتا ہے رمیت السهم عن القوس, میں نے تیر کو کمان سے پھینکا. تیر کہاں گرا؟ کمان ہمارے پاس ہے. جس طرح کمان اور تیر کے درمیان دوری ہوئی, اسی طریقے سے میرا نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا, وہ اتنا دور رہتا ہے اپنی طرف سے بولنے میں جتنا تیر و کمان کے درمیان, کمان سے تیر نکلتا ہے وہ جتنا دور ہو گیا اتنا ہی دور ہے میرا نبی اپنی طرف سے بولنے میں. ان تجاوز کے لیے آتا ہے. کتنے مسئلے نکلے. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, اور جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو. پتہ یہ چلا کہ جب رسول جیسی حیثیت, رسول جیسی شخصیت اگر بھول جائے تو اس کو بھی ٹوکا جا سکتا ہے نماز میں, تو ایرو گیرو کی حیثیت ہی کیا ہے, ہر کس و ناکس کی حیثیت ہی کیا ہے. پہلی دلیل آپ کے سامنے رکھوں. دوسری دلیل اور ٹھیک ہو. ام سلمہ فرماتی ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ میرے گھر کے باہر کچھ جھگڑا ہو رہا تھا. کچھ دیر کے بعد دونوں لوگ اپنا جھگڑا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے, اور اپنا جھگڑا لے کر جب نبی اکرم کے پاس آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ زمین میری, وہ کہتا یہ زمین میری. آپ نے دونوں کی گفتگو سنی, اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں, اور میں نے تم دونوں کی گفتگو کو سن لیا ہے. فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض, اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر فصیح انداز میں گفتگو کر کے اپنی بات کو اچھی طریقے سے پیش کر جائے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اچھی طریقے سے اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائے, حالانکہ وہ جھوٹا ہو, لیکن زیادہ بولنے کی وجہ سے اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا لے جائے. فمن قضیت بحق مسلم, اور میں اس مسلمان کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ میرا فیصلہ غلط ہو جائے, اور میں اس کو یہ فاحسب انہو صدق, یہ سوچ کر کہ یہ سچا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے, لیکن اس کی دلیل سوچ سمجھ کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, تو میں زمین یا ٹکڑا تو اسی کو دے رہا ہوں جس کا میں سمجھ رہا ہوں. لیکن اگر میرا یہ فیصلہ بدگمانی کی وجہ سے یا دلائل کی مضبوطی کی بنا پر جس کو میں دے رہا ہوں, اگر یہ میرا فیصلہ غلط ہو جائے اور میں کسی جھوٹے کو کسی مسلمان کا حق مار کر دے دوں, تو میرا یہ فیصلہ بھی حق والے کے حق کو بدل نہیں سکتا ہے. فَإِنَّمَا هِيَ قِطَعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَتْرُكْهَا, میں اس کو پھر زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں, چاہے تو وہ اس کو لے لے یا وہ اس کو چھوڑ دے. اس جگہ پر آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر, میں بھی ایک انسان ہوں. وَيَأْتِينِي الْخَصْمُ, اور میرے پاس جھگڑا لے کے لوگ آتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے میں فیصلہ غلط کر جاؤں, کیونکہ جب تک جبرائیل ہمیں حق نہیں بتائیں گے تب تک میں تو اپنی طرف سے کچھ بول نہیں سکتا ہوں. اور ہو سکتا ہے تم دونوں نے مجھے فیصلہ مانا تو انسان ہونے کی حیثیت سے میں غلط فیصلہ کر جاؤں, تو اگر انسان ہونے کی حیثیت سے میں غلط فیصلہ کر جاؤں تو میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں, میں اس کو زمین نہیں دے رہا ہوں, جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے کیوں جھگڑ رہے, زمین تیری ہے, مجھے معلوم ہے. اور اس کے بعد میں فوراً وہ صحابی اٹھے, کہنے لگے اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں ہے, آپ نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تیری. وہ اٹھا کہنے لگا یہ زمین میری نہیں ہے, اے اللہ کے نبی میرے بھائی کی اسی کو دے دو.
दूसरा उधर से चीखता अल्लाह के नबी ये झूठ बोल रहा है, ये जमीन इसी की है, इसी को दे दो। हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी ने फतुल बारी में लिखा है, दोनों इतना झगड़े कि अभी तक फैसला ही नहीं हो सका कि उन दोनों में असल जमीन किसकी थी, और उन दोनों ने मिलकर उसको दीन के लिए वक्फ कर दिया। खुद अल्लाह के नबी को भी पता न चल सका कि वो जमीन किसकी है। ठोंकते रहो दावे। अमेरिका अगर ये दावा ठोंके कि मैं बहुत बड़ा अमन पसंद मुल्क हूं, तो उसके दावे करने से और उसका दावा ठोंकने से वो अमन पसंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की नजरें और दुनिया की क्या अकल और अजहान ये इस बात को गवारा करने के लिए तैयार नहीं, कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, ये बात सबके जहन के अंदर है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना परवर अगर कोई मुल्क है तो वो अमेरिका है, और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द कोई मुल्क है तो वो अमेरिका है। अगर वो दावा करता है कि मैं अमन पसंद हूं, तो वो तो अपना ही खुद दावेदार है, कोई आदमी उसकी गवाही के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। अगर आप कहते हो कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था, तो ठोंकते रहो दावे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसें तो उसके बिल्कुल बरखिलाफ हैं। मोहब्बत है अगर रसूल से, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को मानो जो अल्लाह के नबी खुद कह कर गए हैं। ये चीज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की हैसियत से एक हदीस और दे देता हूं, उसके बाद में फिर आता हूं मैं मोहब्बत के रसूल के वाकयात पर। वान राफि इब्न खदीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा क़दिम नबियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनत व हुम यअब्बिरून अन-नख्ल। राफे इब्न खदीज फरमाते हैं कि एक बार अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ लाए तो मदीना के लोग क्या करते थे, याबिरून नख्ल, खजूर की कलमकारी किया करते थे। खजूर की कलमकारी किया करते थे। खजूर के पौधों में उन्होंने ये माना था, नर खजूर के गाभे को मादा खजूर के गाभे से मिलाकर जमीन में बोते थे। उनका यह अकीदा था कि नर और मादा करके जब बोएंगे तो ज्यादा खजूर पैदा होंगे। एक को नर बना लेते थे, एक को मादा बनाते थे। जैसे मियाँ बीवी मर्द औरत की शादी होती है तो नस्ल चलती है, ऐसी वो खजूर के पौधों में नर और मादा बना लेते थे। याबिरून नख्ल, उसकी ताबीर करते थे। क्या करते थे, ये नर है ये मादा है, और उसको इस तरीके से मिलाकर जमीन में बोते थे, और ये अकीदा था उनका इस तरीके से ज्यादा खजूर पैदा होंगी। जब आपने उनको ऐसा करते हुए देखा, फरमाया माज़ा तस्नऊनहु, ये तुम क्या करते हो, ये तुम क्या कर रहे हो। क़ालू कुन्ना नस्नऊहु, साहबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल हम तो ऐसे ही करते आए। कुन्ना नस्नऊ, काना जब फेले मुजारे पर दाखिल होता है तो इस्तिमरार के माना, यानी हम तो ये ऐसा ही करते चले आ रहे हैं, हम तो बराबर जब से हमने होश संभाला तब से हम ऐसा ही देखते चले आ रहे हैं, हमारे बाप दादा यही करते चले आ रहे हैं। यानी खजूर के पौधों को नर और मादा के गाभों को मिलाकर हम जमीन में बोते थे, और इसी लिए हमारी खजूरें ज्यादा पैदा होती हैं। हम तो यही करते चले आ रहे हैं। आपने कहा लौ लकाना खैरन लौ लम तफअलू लकाना खैरन, अगर तुम ऐसा न करते, अगर तुम ऐसा न करो तो ज्यादा बेहतर हो तुम्हारे लिए, तुम इस चीज को छोड़ देते तो अच्छा होता। लौ लम तफअलू लकाना खैरन, अगर तुम इस चीज को छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर। यानी खजूरों में क्या नर और मादा बनाते हो, ये कोई शादी की तरह रस्म तो नहीं है, किससे नस्ल बढ़ेगी। अगर तुम ऐसा न करो, अगर तुम इसको छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर है। फिर मुस्लिम के अल्फाज हैं, फतरकूहु, उन लोगों ने इस काम को नबी के कहने पे छोड़ दिया। फतरकूहु, उन्होंने इस काम को नबी के कहने पे छोड़ दिया। फनकसत, बस उसी साल खजूरें कम पैदा हुई। फनकसत, उनके साथ नुकसान हो गया। जरा तसव्वुर कीजिए, यहां 4 साल अगर बेटा बेटी ना मिले, 6 साल न मिले, और एक बार कहीं आस्थाने पे जाए और एक ही बार में हो जाए, तो आदमी का अकीदा क्या का क्या हो जाता है। अल्लाह खुदा के पड़ले में वहदत के सिवा रखा क्या है, मांग लेंगे मोहम्मद से जो कुछ मांगना होगा। अबुल कलाम आज़ाद की सीरत और सवाने ज़रूर पढ़ जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त। और वो तो ऐसा समझो जैसे आज़र के घर में इब्राहिम पैदा हुए थे। अबुल कलाम का भी यही मामला था। अबुल कलाम आज़ाद के बाप, वो कभी कभी जब तकरीर करते थे तो उनका अकीदा जानते हो क्या था, उनका शेर था, महबूब शेर, सबका खुदा खुदा है, हमारा खुदा मोहम्मद। उस घर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस घर में इमामुल हिंद या अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे। लेकिन किस तरीके से, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को घसीटा था, कौन खरीदेगा इनको, ये लंगड़े लूले अंधे बहरे, एक ना खाते ना पीते, बस उसी तरीके से वो अपने बाप के हाथ के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। फनकस, उसी साल खजूरें कम पैदा हुई। फज़करूहु लहू,
مسلم کے الفاظ ہیں، وہ آئے اللہ کے رسول کیا آپ نے منع کیا، دیکھیے کھجوریں کم پیدا ہوئی. ہم لوگ جیسا کرتے آ رہے تھے اب تک کھجوریں زیادہ پیدا ہو رہی تھیں، اور آپ نے اب مجھے منع کر دیا کہ لو لم تفعلوا لکان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر، اور ہم نے چھوڑا اور نقصان ہو گیا، فنقض، نقصان ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوه به واذا امرتکم بشیء من امر دنیاکم فانما انا بشر. میں تو ایک انسان ہوں، یہ تم کو جو میں نے منع کیا تھا یہ میں نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے، انسانیت کی حیثیت سے مشورہ میں نے تم کو دیا تھا. جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی حکم دوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوه به، جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں، فخذوه به تو اس کو لے لیا کرو، واذا امرتکم بشیء من امر دنیاکم، اور جب میں تمہارے دنیا کے معاملے میں، تمہارے کاروباری معاملے میں تمہیں کوئی مشورہ دوں، فانما انا بشر، تو تم میری بات کو چھوڑ بھی سکتے ہو، اس لیے کہ میں ایک انسان ہوں. جاؤ جیسا کرتے تھے ویسے ہی کرو. پتہ یہ چلا کہ رسول کی دو حیثیت ہیں، محمد ابن عبداللہ اور محمد رسول اللہ. آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے یہی چیزیں دی. جیسے شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر غلام مرد ہو اور باندی عورت، دونوں ہی اگر غلام ہو، مرد اور عورت، میاں بیوی دونوں ہی اگر غلام ہوں، اور اس میں سے پہلے مرد آزاد ہو جائے تو مرد کو اختیار ہے کہ وہ آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور اگر پہلے عورت آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، غلام شوہر کو، اور وہ آزاد مرد سے شادی کر سکتی ہے. یہ اصول ہے اسلام کا اور آج بھی باقی ہے. لیکن اب آج غلام بکتے نہیں ہیں اور باندیاں بکتی نہیں ہیں، اس لیے وہ اصول. تو حضرت مغیث اور بریرہ یہ دونوں ہی غلام تھے کسی ایک کے. بریرہ پہلے آزاد ہو گئی، اور بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مغیث کے ساتھ رہوں، کیونکہ میں آزاد ہو گئی ہوں، میں مغیث کے غلام کے ساتھ کیوں رہوں. بریرہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مغیث کو چھوڑ دوں گی اور میں دوسری شادی کر لوں گی. لیکن مغیث ان کی محبت میں دیوانے تھے، پاگل تھے. جہاں بریرہ جا رہی ہیں مغیث انہی کے پیچھے پیچھے، بلکہ بخاری کے الفاظ تو یہ یطوف خلفہا، جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے ایسے ہی مغیث ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جہاں بریرہ وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث. اللہ کے رسول نے جب مغیث کی محبت دیکھی تو آپ نے کہا کہ ذرا میں مشورہ دوں بریرہ کو کہ مغیث تو تیرے بغیر رہ نہیں پا رہا ہے، تو مغیث کو مت چھوڑ، بلائے ادھر آؤ. دیکھیے شریعت کا مسئلہ وہی ہے اپنی جگہ پر. عورت پہلے آزاد ہو گئی، وہ شادی کر سکتی ہے دوسری. لیکن آپ نے جب مغیث کی محبت دیکھی تو آپ نے بریرہ کو بلائے ادھر آؤ. آئے بریرہ، مغیث کتنی محبت کرتا ہے تجھ سے، کتنی محبت. جہاں تو جا رہی ہے مغیث تیرے پیچھے پیچھے. کہا کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ کے رسول؟ کہا کہ کاش تو مغیث کو نہ چھوڑتی تو اچھا ہوتا. اتنا پیار، اتنی محبت دینے والا کون ملے گا تجھے؟ میرا مشورہ ہے کہ تو اگر مغیث کو نہ چھوڑتی تو اچھا ہوتا. تو مغیث کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کیے رہے، اس کو مت چھوڑ. اس نے فوراً سوال کیا، تأمرونی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟ بخاری کے الفاظ ہیں، کیا کہتی ہے؟ تأمرونی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا آپ مشورہ دے رہے ہیں. یعنی میں اس کو کا ترجمہ یہ کر سکتا ہوں، آپ کی زبان یہ محمد ابن عبداللہ کی زبان ہے یا محمد رسول اللہ کی زبان ہے؟ آپ مجھے محمد کی حیثیت سے مشورہ دے رہے ہیں یا رسول کی حیثیت سے حکم؟ اگر حکم ہے تو آمنا صدقنا، مشورہ ہو تو بتائیے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انما، پنکھا نہیں چلا چھوڑیے، انما انا اشفع، نہیں انما انا اشفع. دیکھیے جب اس نے پوچھا تأمرونی یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں حکم تو نہیں دے رہا ہوں، انما انا اشفع، میں تو سفارش کر رہا ہوں، میں تو ایک مشورہ دے رہا ہوں. تم مان بھی سکتی ہو نہیں بھی مان سکتی ہو، یہ میرا حکم نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا بریرہ نے؟ اللہ کے رسول حکم تو نہیں ہے. کہا نہیں مشورہ ہے. کہا کہتی فلا حاجۃ لی فیہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے. کیا کہتی ہے؟ فلا حاجۃ لی فیہ، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے، کوئی ضرورت نہیں ہے مشورہ دینے کی. میں ارادہ کر چکی ہوں مغیث کو چھوڑنے کا، چھوڑ دوں گی. کیونکہ یہ بات آپ نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں دی تھی، محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دی تھی. یہ ہے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت. بات لی بھی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اب تو جہنم میں جائے گی، نا
یہاں تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں زمین پہ لات ماروں گا زمین پھٹے گی زلزلہ آئے گا تو دھس جائے گا. لوگ ڈراتے ہیں. انڈیا میں بھی ایک بنگال ہے اور بنگال کی راجدھانی ویسٹ بنگال کی راجدھانی کلکتہ ہے. کلکتہ میں آج بھی ایک آدمی ایسا ہے جو پیشاب کرتا ہے اور اس پیشاب سے میں انک ڈالتا ہے اور اس انک سے قرآن کی آیتوں کا تعویذ بنا کر لوگوں کو دیتا ہے. آج بھی ہے. میں نے اس کے خلاف جب کلکتہ میں تقریر کی تو 7 دن کی جیل ہو گئی تھی مجھے. بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کبھی 1400 سال پہلے کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ حق بات بولنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس آدمی سے کچھ کہہ سکے. سردار بنا بیٹھا ہے, کوئی اس کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کر سکتا. پیر بنا بیٹھا ہے, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو. اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. نماز نہیں پڑھے گا, اپنے پیشاب سے قرآن کی آیتیں لکھ کر دیتا اور لائن لگی رہتی ہے عورتوں کی وہاں. جب ہم لوگوں نے وہاں جا کے تھوڑا سا احتجاج کیا تو کہتا ہے کہ بلاؤ ابھی زمین پہ لات ماروں گا پھٹے گی زمین زلزلہ آئے گا دھس جائے گا یہ آدمی. میرے خلاف آواز اٹھاتا ہے. یہاں اللہ کے رسول سے وہ عورت کہہ رہی ہے حکم ہے یا مشورہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں مشورہ, حکم نہیں. کہتی فلا حاجت علی فی, لا حاجت علی, کوئی ضرورت نہیں. یہ لا جیسے لا الہ, کوئی معبود نہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے, وہی لا. یہاں لا حاجت علی, کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس میں. یعنی آپ کا مشورہ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے جھٹلا رہی ہے, مجھے دھتکار رہی ہے, کچھ نہیں کہا, کیونکہ یہ مشورہ تھا. حکم اپنی جگہ پر ہے, شریعت کا نفاذ اپنی جگہ پر.